بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا پیاجے کا وقوفی نشو و نما کا نظریہ۔ آج ہم ایرکسن کا نفسیاتی سماجی نمو کا نظریہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ 1902 میں ایرکسن نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا، جس کے اندر اس نے 8 مدارج جو ہیں وہ بیان کیے۔ ان 8 مدارج کی بنیاد اس نے فرائیڈ کا نظریہ جو تحلیل نفسی ہے اس کے اندر تصور انا سے جو ہے وہ تصور انا کو اس نے بنیاد بناتے ہوئے اپنا یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ پیدائش سے بڑھاپے اور موت تک 8 مدارج پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ انسان ہر درجے کے اندر ایک نئے بحران کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اپنا نظریہ 8 بحرانوں پر مشتمل جو ہے وہ بیان کیا۔ ہم ایک ایک کر کے اس کے تمام بحرانوں کا مطالعہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس بحران نمبر 1 آتا ہے، جس کا ٹائٹل ہے اعتماد بمقابلہ بے اعتمادی۔ ایرکسن کے نزدیک یہ سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کا دورانیہ پیدائش سے 1.5 سال تک ہوتا ہے، اور اس کے اندر بنیادی طور پر بچہ جو ہے وہ اپنے اندر فرسٹ ٹائم سوشل انٹریکشن جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، سماجی تعامل جو ڈیولپ کرتا ہے، یعنی وہ ماں کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کا احساس جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس احساس کے نتیجے میں بچہ جو ہے اگر ماں پراپرلی بچے کو اٹینڈ کرتی ہے تو بچہ ایک مضبوط شخصیت اور ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کے برعکس اگر ماں اس کو پراپرلی اٹینڈ نہیں کرتی تو اس کے اندر ایک بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ساری زندگی کسی پر اعتماد جو ہے وہ نہیں کرتا۔ دوسرا بحران جو ہے وہ خود مختاری بمقابلہ شرم و جھجک اور شک آتا ہے۔ ایرکسن کے مطابق اس کا دورانیہ 1.5 سال سے 3 سال کی عمر تک کا ہوتا ہے، اور اس میں بچہ خود مختاری کے طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، یعنی بچہ خود سے تمام کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر زبان اور ماحول سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد بچہ اپنے آپ کو والدین کی مدد سے یا جس ماحول میں وہ پرورش پا رہا ہے اس ماحول کی مدد سے اپنے آپ کو بہتر طور پر معاشرے میں موو کرتا ہے، ماحول میں موو کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور کسی حد تک اپنے آپ کو خود مختار بھی پاتا ہے، تو اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بچے کو ہم بہت زیادہ روکنا ٹوکنا شروع کر دیں یا بہت زیادہ پیار و محبت اس سے کرنا شروع کر دیں تو ان دونوں کیفیتوں کے اندر بچہ جو ہے وہ والدین پر انحصار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت سے معاملات زندگی میں اس میں شرم جھجک اور شک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بچہ یہ چیز سوچتا ہے کہ کیا میں وہ یہ کام ٹھیک طرح سے سر انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ اس کے بعد بحران نمبر 3 آتا ہے، جو آزادانہ اظہار بمقابلے احساس جرم ہوتا ہے۔ یہ 3 سال سے 6 سال تک کی عمر کا دورانیہ جو ہے اس میں یہ بحران ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اگر بچے کو اپریسیٹ کر دیا جائے، اگر بچے کی تعریف کر دی جائے، اگر بچے کو موٹیویٹ کر دیا جائے، تو اس صورت میں اس کے اندر کام کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی صلاحیت بہتر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کو آزادانہ طور پر بیان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو بچے کو اگر آپ پراپرلی اٹینڈ نہیں کرتے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک احساس جرم پیدا کر لے گا۔ احساس جرم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے بچے کے ذہن میں یہ ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو کیا یہ کام مجھ سے صحیح طور پر سر انجام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اگر ڈیولپ ہو جائے بچے کے اندر تو یہ شدید ترین بحران ہے، جو کہ تیسرے درجے پر آتا ہے جب بچے کی عمر 3 سے 6 سال ہوتی ہے، اور بچہ کسی طور پر بھی معاشرے میں اپنے آپ کو نارملی موو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بحران نمبر 4 جو ہے وہ محنت بمقابلہ احساس کمتری ہے۔ یہ 6 سے 12 سال کی عمر تک کا دورانیے پر محیط یہ بحران ہوتا ہے۔ اس عمر میں بچہ نہ صرف اپنی ذات سے تھوڑی سی توجہ ہٹا کر معاشرے میں کرتا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر موجود جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے بہت سی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے تجربے کا حصہ بنتی ہیں، اور بچہ یہ جاننے کی خواہش کرتا ہے، بہتر سے بہتر معلومات لینے کی خواہش کرتا ہے تاکہ
اس کو معاشرے میں وہ اپنے آپ کو ایک مفید شہری کے طور پر انٹروڈیوس کرا سکے، وہ اپنی صلاحیتوں کو پراپرلی جو ہے وہ پروان چڑھا سکے۔ اس کے برعکس اگر اس میں محنت کا جو ہے وہ کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ماحول کی ان اپروپریٹ ہونے سے، ناموزوں ہونے سے، تو اس صورت میں بچہ جو ہوتا ہے اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اس طرح سے جیسے کہ بچہ جو ہے کلاس میں پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ بچہ جو محنت کرتا ہے وہ بہت حد تک اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بحران نمبر 5 آتا ہے، جس کا عنوان شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ ہے۔ بلوغت کے ساتھ ہی بچے کے اندر اپنی ذات کی شناخت کے حوالے سے جو وہ احساسات ڈیولپ ہو جاتے ہیں، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور بحیثیت میل اور فیمیل ممبر آف دا سوسائٹی میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور میرے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کس حد تک مجھے معاشرے میں ایڈجسٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس موقع پہ اگر اس کے جنڈر آئیڈینٹی یعنی اس کی جنس کے حوالے سے اس کی شناخت کرائی جائے کہ اس کا جنس کے حوالے سے کیا رول ہے، یعنی ایک لڑکا ہونے کی حیثیت سے اس کا معاشرے میں کیا رول ہے، یا ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے اس کا کیا رول ہے، اگر والدین اس کی یہ شناخت بہتر طور پر کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ ایک کامیاب زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بچہ جو ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کے جو ہے وہ اس حوالے سے الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایب نارمیلٹی کا شکار جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بحران نمبر 6 آتا ہے، جو بے تکلفی کی گہری دوستی بمقابلہ تنہائی اور علیحدگی پہ مشتمل ہے۔ اس بحران کا دورانیہ جو ہے وہ بلوغت کا دور سے مڈل ایج تک کے دور میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر خاص طور پر جو فرد ہوتا ہے وہ اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو معاشرے میں ایک پروڈکٹیو ممبر کی حیثیت سے چونکہ متعارف کرانا چاہتا ہے، ایک مفید شہری کی حیثیت سے متعارف کرانا چاہتا ہے، لہٰذا اس جگہ پر وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی آرگنائزیشن، کسی نہ کسی فیلڈ، کسی نہ کسی شعبے میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس مقام پر اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں، وہ انتہائی گہری ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اگر پراپرلی اس کو اس کی ٹریٹمنٹ، اس کی گروتھ نہ ہوئی ہو، اس کی سماجی نمو نہ ہوئی، نشو و نما اس کی پراپر نہ ہوئی ہو، تو اس صورت میں اس سٹیج پر بچہ جو ہوتا ہے وہ سماجی طور پر الائنیٹڈ ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں ہے، ان سے اپنے تعلقات جو وہ قائم نہیں کرتا، اور عام طور پر ایسے لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں اور سنگل لائف گزارنے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ ان لوگوں کی نسبت جو بے تکلفی کی گہری دوستی ڈیولپ کرتے ہیں معاشرے کے اندر، تو وہ ایک فیملی لائف ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بحران نمبر 7 جو ہے وہ نسل کو آگے بڑھانا بمقابلہ ٹھہراؤ ہے۔ یہ تقریباً 40 سال کی عمر میں یہ بحران جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس بحران کے اندر فرد کے اندر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ بینگ اے ممبر آف دا سوسائٹی، اس نے اپنے ایک فیملی ڈیولپ کرنی ہے، ایک رسپانسبلٹی اٹھانی ہے، اور پھر اس فیملی کی تمام ضروریات کو اس نے پورا کرنا ہے، یعنی بچوں کی پرورش کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو تعلیم دلانا، یہ سارا کا سارا عمل جو ہے نسل کو آگے بڑھانا اور اس کی تربیت کرنا، یہ بحران نمبر 7 میں آتا ہے۔ لیکن اگر فرد جو ہے وہ اس جگہ پر اس نارمل سٹائل آف لائف یا وے آف تھنکنگ جو ہے یا سوچ جو ہے اس کو نہیں اپناتا، تو اس کے اندر ایک جمود کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک ٹھہراؤ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ ٹھہراؤ کی کیفیت اس کے اندر ایک ایب نارمیلٹی پیدا کر دیتی ہے، یعنی وہ کسی قسم کے تخلیقی کام کو پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی رسپانسبلٹیز سے اسکیپ حاصل کر لیتا ہے۔ آخری سٹیج ہمارے پاس آتی ہے ذات کی یا انا کی سالمیت بمقابلہ مایوسی۔ یہ بڑھاپے کی ایج ہوتی ہے۔ اس سٹیج کے اوپر فرد جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات یا انا سے پیار کرتا ہے، یعنی وہ اپنی تمام گزری ہوئی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تجزیہ کرتا ہے۔ اگر اس نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جس میں وہ ایک معاشرے کے لیے پروڈکٹیو رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے پروڈکٹیو رہا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اچھا کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اس کو ایک ذاتی سکون اس لیول پر ملتا ہے، اور وہ اس اپنی گزری ہوئی زندگی کا اطمینان سے انالیسس کرتا ہے اور ایک مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آخر میں فرد جو ہوتا ہے وہ اپنی پراپرلی اپنے بڑھاپے کے اندر اپنی پوری زندگی کے انالیسس کے بعد مایوسی کا شکار ہو جائے،
کہ اس نے صحیح طرح سے زندگی نہیں بسر کی، اس نے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا، تو اس صورت میں چونکہ اس کے پاس مزید کام کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو انتہائی ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی کا شکار کر لیتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ 8 سٹیجز ہیں جو ایرکسن نے بتائی تھیں، جو سماجی نمو کے حوالے سے اس نے بیان کی، اور یہی اس کا پورا نظریہ ہے۔ بحران نمبر 1 اعتماد بمقابلہ بے اعتمادی، بحران نمبر 2 خود مختاری بمقابلہ شرم و جھجک، بحران نمبر 3 آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس جرم، بحران نمبر 4 محنت بمقابلہ احساس کمتری، بحران نمبر 5 شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ، بحران نمبر 6 بے تکلفی کی گہری دوستی بمقابلہ تنہائی اور علیحدگی، بحران نمبر 7 نسل کو آگے بڑھانا بمقابلہ ٹھہراؤ، بحران نمبر 8 ذات شاہانہ کی سالمیت بمقابلہ مایوسی۔ تو یہ سماجی نفسیات کا ایک اہم نظریہ ہے سماجی نمو کے حوالے سے جو ایرکسن نے بیان کیا تھا۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ کوہلبرگ کا اخلاقی نمو کا نظریہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے کہ کوہلبرگ نے اخلاق کی تعریف کیسے کی، اور اس نے اس نظریہ اپنے نظریے کے اندر کتنے مدارج یا کتنی سٹیجز ہیں وہ بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک آدھ ٹاپک اور رہ جائے گا اور آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چیپٹر کی کمپلیشن کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو شارٹ آنسر کوسچن جو ہے وہ بتا دوں گا اس چیپٹر کے۔ گاڈ بلیس یو۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔